وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ واقعتاً جس عورت نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ حوا کی پیدائش آدم سے نہیں ہوئی ہے، اس کو نہ قرآن کا علم ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو واضح پیغام دیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی شخص سے پیدا کیا ہے اور اسی شخص سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور دونوں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پیدا کیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، یقول تعالی آمرا خلقہ بتقوی، اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی یہ ہے عبادتہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ ومنبہا لہم علی قدرتہ التی خلقہم بہا من نفس واحدہ، اور اس بات سے بھی اپنی مخلوقات کو آگاہ کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ایک ہی شخص سے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ نفس کون ہے؟ وہی آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها، وہی حوا، کہ آدم سے اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا ہے۔ خلقت من ضلعه الایسر من خلفه وهو نائم، آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کے بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ فاستيقظ فرآها فأعجبته، جب آدم بیدار ہوئے دیکھا تو پسند کیا۔ فآنس الیہا وآنست الیہ، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے ابن عباس سے، خلقت المرأة من الرجل، عورت کی پیدائش مرد سے ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206۔ مبدأ البشر آدم، انسان کی تخلیق کا آغاز آدم سے ہوا ہے۔ ثم جاءت منہ حوا، پھر آدم سے حوا کی تخلیق ہوئی ہے۔ ثم جاء منہما البشر جميعا، آدم اور حوا سے تمام تر انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ رب العالمین نے مزید واضح کیا ہے، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اللہ رب العالمین نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، اسی انسان سے اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی بنایا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 6۔ ثم جعل منها زوجها واضح الدلالة على ان خلق آدم كان اول، اس میں جو کہا گیا ہے کہ پھر آدم ہی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ آدم پہلے تخلیق کیے گئے اور آدم ہی سے ان کی بیوی حوا کی تخلیق ہوئی ہے۔ ثم خلقت حوا منہ بعد ذلك، اور اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ثم جعل منها زوجها، یہ واضح ترین دلیل ہے کہ آدم کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور آدم ہی سے حوا کی تخلیق ہوئی ہے۔ علامہ طبری نے بھی، جو قدیم ترین مفسر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے
خلقكم أيها الناس من نفس واحدة يعني من آدم ثم جعل منها زوجها يقول ثم جعل من آدم زوجه حواء آدم کو پیدا کیا آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا بنایا وذلك أن الله خلقها من ضلع من أضلاعه اللہ رب العالمین نے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا ہے تفسیر الطبری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 254 تفسیر الطبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 515 بھی ہے اسی طرح سے بخاری کی 3331 مسلم کی 1468 اور اسی طرح سے دیگر کتب کے حوالے بھی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے اور اوپر والی جو پسلی ہے سب سے ٹیڑھی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو توڑ دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ پسلی ٹیڑھی ہی رہے گی اس لیے عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی بات قبول کر لو یہ بخاری میں 5185 6018 6136 6138 6475 مسلم میں 1468 ابن حبان میں 506 اور 516 حاکم میں 7390 نسائی کبریٰ میں 11782 11783 ابو داؤد میں 5154 ترمذی میں 2500 ابن ماجہ میں 3971 اور اسی طرح سے بیہقی سنن کبریٰ میں 14839 16760 اور مسند احمد میں 7741 طبرانی اوسط میں 3058 8846 طبرانی صغیر میں 740 ابن ابی شیبہ مصنف میں 25927 معلوم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اپنی عقل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی منمانی تفسیر کرنے لگتے ہیں جسے نہ قرآنی اسلوب کا پتہ ہے اور نہ قرآن کی لینگویج اور زبان کا پتہ ہے اور وہ اپنی شیخی بگھاڑنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا وہ فہم عطا فرمائے جو صحابہ نے سمجھا تھا اور جو صحابہ کا فہم ہے اللہ رب العالمین گمراہیوں سے اور ضلالتوں سے محفوظ رکھے اور کجروی سے بھی اس عورت کے اسلوب سے بھی لگتا ہے کہ یہ واقعتاً ٹیڑھی پسلی ہی سے تخلیق کی گئی ہے ورنہ ایسی بات ہرگز نہ کرتی